بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز ملک کے سب سے بڑے سماجی تحفظ کے پروگرام کے طور پر 2008 میں کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی مالی معاونت کرنا تھا۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ملک میں غربت کے متعلق ڈیٹا موجود نہیں تھا۔ پاکستان میں محکمہ زکوٰۃ اور بیت المال جیسے ادارے کام تو کر رہے تھے، مگر ان کے پاس مستند ڈیٹا موجود نہیں تھا کیونکہ وہ بہت محدود آبادی کو مالی معاونت فراہم کرتے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ افراط زر کی وجہ سے لوگ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور ان کو فوری مالی معاونت کی ضرورت تھی، حکومت پاکستان نے سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شناخت بذریعہ پارلیمنٹیرینز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ورلڈ بینک کے تعاون سے سائنسی بنیادوں پر مشتمل ٹارگٹنگ کے نظام پر کام کرنا شروع کر دیا، جس کو پہلے تجرباتی طور پر 2009 میں 16 اضلاع میں آزمایا گیا۔ کامیاب تجربے کے بعد 2011 میں اس کا باقاعدہ آغاز ملک کے تمام اضلاع میں کر دیا گیا۔ اس گھر گھر کیے گئے سروے کے تحت ملک میں بسنے والے 27 ملین خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اور مہیا کی گئی معلومات کے نتیجے میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کی شناخت کی گئی۔ گھر گھر کیے گئے سروے کی بنیاد پر اکٹھا کیے جانے والے ڈیٹا کی مدد سے قومی سماجی اور معاشی رجسٹری کا قیام 2011 میں عمل میں لایا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے انتخاب میں مدد کرنا تھا، بلکہ ملک بھر میں موجود سماجی تحفظ کے اداروں کے لیے ایک ٹارگٹنگ پلیٹ فارم بھی مہیا کرنا شامل تھا۔ 2011 میں قائم کیا گیا ڈیٹا بیس وقت کے ساتھ ساتھ اپنی افادیت کھو رہا تھا۔ بے شمار خاندان ایسے تھے جن کو پروگرام میں شامل نہیں کیا جا سکا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مالی حالت بری سے بری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ایسے خاندان بھی تھے جو پروگرام میں شامل تھے اور ان کی معاشی حالت بہتر ہو گئی تھی، لیکن وہ پروگرام سے باہر نہیں کیے جا رہے تھے۔ 2016 میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک گھر گھر سروے دوبارہ کیا جائے تاکہ 2011 میں اکٹھا کیا گیا ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ یہ سروے 2022 میں مکمل کیا گیا، جس کے تحت تقریباً 3.5 کروڑ خاندانوں کا گھر گھر سروے کے نتیجے میں اکٹھا کیا گیا ڈیٹا مرتب کرنا تھا۔ گھر گھر کیے جانے والے سروے پر اربوں روپے کا خرچہ آتا ہے۔ یہ ایکسرسائز بار بار نہیں دہرائی جا سکتی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک ڈائنامک رجسٹری کا ڈیزائن بنایا جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ڈائنامک رجسٹری کے ڈیزائن پر کام کرنا شروع کر دیا، جس کا بنیادی مقصد وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی معاشی تبدیلیوں کا فوری اندراج کرنا تھا۔ ڈائنامک رجسٹری کا نظام نادرا کے ڈیٹا بیس سے منسلک ہے اور تمام اکٹھی کی گئی معلومات کو اسی نظام سے تصدیق کیا جاتا ہے۔ ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے 6 مختلف قسم کی معلومات کا فوری اندراج کیا جا سکتا ہے۔ ڈائنامک رجسٹری سسٹم میں تمام گھرانوں کی درست معلومات کی توثیق نادرا کی مدد سے اپ ڈیٹ ہوگی۔ اس کی 6 مختلف اقسام ہیں۔ نمبر 1، سروے سے محروم رہ جانے والے گھرانوں کو رجسٹری میں شامل کرنا۔ نمبر 2، معاشی طور پر کمزور مگر غیر مستحق گھرانوں کے لیے اپیل کا طریقہ کار فراہم کرنا، جیسے کہ وہ گھرانے جہاں پر بیوہ عورتیں اور بوڑھے افراد موجود ہوں۔ نمبر 3، گھرانے کی معلومات میں ہونے والی متواتر تبدیلیاں جیسے ازدواجی حیثیت، نوزائیدہ بچوں کی شمولیت، تعلیم، صحت، معذوری اور روزگار کی معلومات کی تبدیلی یا تصحیح وغیرہ۔ نمبر 4، آفات سے متاثرہ گھرانوں کے نقصانات کا اندازہ لگانا اور ان کی معلومات کا نئے سرے سے اندراج کرنا۔ نمبر 5، گزشتہ 2 سال میں نااہل گھرانوں کی معلومات کا ازسر نو جائزہ لینا۔ نمبر 6، گزشتہ 3 سال سے اہل گھرانوں کی معلومات کا ازسر نو جائزہ لینا۔
ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے تمام شہریوں کو اندراج اور کوائف میں تبدیلی کی سہولت میسر ہے، جو کہ نادرا کے کوائف سے منسلک ہے، تاکہ صرف نادرا سے تصدیق شدہ کوائف کا ہی اندراج ہو سکے۔ رجسٹریشن سینٹرز کے علاوہ گوگل پلے اسٹور کے ذریعے ایک ایپلیکیشن کا اجرا بھی کیا جائے گا، جو پہلے سے رجسٹرڈ گھرانوں کو گھر بیٹھے اپنی معلومات کی تبدیلی اور تصحیح کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ دور افتادہ علاقوں تک رسائی کے لیے موبائل رجسٹریشن کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ موبائل وینز گھر گھر جا کر گھرانوں کی معلومات کا اندراج کرا سکیں گی۔ ڈائنامک رجسٹری کا افتتاح صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے BISP کو تمام دنیا کے سماجی تحفظ کے پروگراموں میں ایک امتیازی حیثیت مل جائے گی۔ اب سے نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں غربت کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نظام مزید مؤثر اور فعال ہو جائے گا، بلکہ مستقبل میں قدرتی آفات، وباؤں اور معاشی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ بہتری آ جائے گی۔